مجھے پتا ہے کہ تم خواتین کی کتنی عزت کرتے ہو. تم نے جس طرح تم نے چلے یہ تو سیاسی ہو گیا نا, تم جس طرح فرسٹریشن میں میرے خلاف جملے کستے ہو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جلسوں میں. یہ کس نے کہا تھا کہ مریم میرا اتنی بار نام لیتی ہے کہ اس کا کہیں ہسبینڈ نہ ناراض ہو جائے؟ یہ گھٹیا جملے بازی کس نے کی تھی؟ تم نے کل کہا کہ کل میں انٹرویو, مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ, فورن فنڈڈ فتنہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا ایک بڑا خاص مقام ہوتا ہے, ان کی بڑی عزت ہوتی ہے, اور اگر مریم خاتون نہ ہوتی تو جیل میں ہوتی. تو جب مریم جیل میں تھی, تم نے ڈالا تھا جھوٹے مقدمے, تب مریم خاتون نہیں تھی. تم تو خواتین کے عزت کے معاملے میں بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہو. تمہارا اتنا برا خواتین کے معاملے میں ٹریک ریکارڈ ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی, کیونکہ میری جو ٹریننگ ہے, میری جو اپ برنگنگ ہے, وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں عمران پہ پرسنل اٹیک کروں. لیکن کس سے چھپی ہوئی ہے وہ بات جو خواتین کے معاملے میں, ان کی عزت کے معاملے میں اس کا ٹریک ریکارڈ ہے. مریم نواز تب بھی ایک خاتون تھی جب تم نے مریم نواز کو اڈیالہ جیل میں پھینکا باپ کے ساتھ. مریم نواز تب بھی ایک خاتون تھی جب تم نے اس کو نیب میں حبس بجا میں رکھا. مریم نواز تب بھی خاتون تھی جب تم نے اس کو کوٹ لکھپت جیل میں اس کے جلسوں سے ڈر کر تم نے ڈیتھ سیل میں پھینکا, سزائے موت کی چکی میں رکھا. مریم نواز تب بھی خاتون تھی جب اس کو تم نے 6 سال تم نے عدالتوں میں دھکے کھانے پر مجبور کیا. اس وقت مریم نواز خاتون نہیں تھی. اور جب مریم نواز نے اپنے حق میں کبھی خاتون کارڈ نہیں کھیلا, عورت کارڈ نہیں کھیلا, وکٹم کارڈ نہیں کھیلا, تو تم یہ خاتون کی رٹ نہ لگاؤ. جب مریم نواز نے خاتون ہونے کا کوئی بینیفٹ نہیں لیا, تم نے تو کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی, دیواریں پھیلان کے بھاگ جاتے ہو, اور تم نے سچے کیسز میں بھی تمہیں آج تک قانون کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو مریم نواز نے تو اللہ کے فضل و کرم سے جس ہمت کے ساتھ تمہارے انتقام کا مقابلہ کیا, تم تو بات کرنے کے قابل نہیں. جب میں نے اپنے خلاف عورت کارڈ اپنے حق میں نہیں کھیلا, تو خبردار تم نے عورت ہونے کا کوئی نام بھی لیا تو. اور پھر جب تم نے مجھے میرے باپ کے سامنے گرفتار کیا, خواتین کے ساتھ اس طرح کرتے. اس وقت میں خاتون نہیں تھی, یا خاتون صرف وہی ہے جو بڑی گالا میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ ہیروں کی انگوٹھیاں لے کر بھی آج, ہیروں کے سیٹ لے کر بھی آج اپنے گھر کے کمفرٹ میں. میں تو 6 سال سے سڑکوں پہ ہوں. لیکن قدرت کا اپنا ٹائمنگ بھی ہوتی ہے, قدرت کا اپنا طریقہ ہوتا ہے سچائی کو سامنے لانے کا. اور جس طرح انسان آزمائش سے گزر کر جب سرخرو ہوتا ہے, اس بات کا مزہ ہی اور ہے. میں تو قدرت کی, اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہوں اور حیران بھی ہوں. مجھے کوئی افسوس نہیں. میں آج بھی وکٹم کارڈ نہیں کھیلتی. جو میری ٹریننگ میرے مخالفین نے پچھلے 6 سال میں کرائی ہے, میں خود بھی, میرا پوری فیملی پارٹی مل کے میری یہ ٹریننگ کراتی تو کبھی نہیں ہو سکتی تھی. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی, جو برائی کے خلاف, ظلم کے خلاف, انتقام کے خلاف, جال سازی کے خلاف کھڑے ہونے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا, میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں. اور آج میں ایک فرق مریم نواز ہوں. تو اس کا شکریہ مخالفین کا بھی بنتا ہے, اس فتنہ خان کا بھی بنتا ہے. تمہاری طرح بنی گالا میں چھپ کے یا گرفتاری کے خوف سے حفاظتی ضمانتیں نہیں کراتی پھرتی تھی میں. تب بھی میں خاتون تھی. جب مجھے نیب نے بلایا تو میں نے نیب کی, پرویز رشید صاحب اور مریم میرے ساتھ تھے, میں نے نیب کے پتھر بھی کھائے, میری بلٹ پروف گاڑی پہ فائرنگ ہوئی, اس کی اسکرین ٹوٹ گئی. تب بھی میں خاتون تھی. خاتون کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے, تو خاتون کا تو نام بھی تم نہ لو. مجھے پتا ہے کہ تم خواتین کی کتنی عزت کرتے ہو. تم نے جس طرح تم نے, چلے یہ تو سیاسی ہو گیا نا, تم جس طرح فرسٹریشن میں میرے خلاف جملے کستے ہو اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جلسوں میں. یہ کس نے کہا تھا کہ مریم میرا اتنی بار نام لیتی ہے
کہ اس کا کہیں ہسبینڈ نہ ناراض ہو جائے. یہ گھٹیا جملے بازی کس نے کی تھی؟ چلے مریم نواز کو چھوڑ دیں، وہ آپ کی پولیٹیکل اپوننٹ ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے اس سے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں، آج کل ان کی ساری تقاریر میرے خلاف ہوتی ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ ان کو وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ جو آنریبل جج زیبا کے بارے میں گفتگو کی تھی اس فتنہ نے، وہ کیا تھا؟ للکارا جلسے میں کھڑے ہو کر کہا کہ تمہیں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. کیا الفاظ استعمال کیے؟ نہیں چھوڑیں گے، آپ کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے. جج زیبا نام بھی لیا، اور ان کو کل اس کے اندر معافی مل گئی. تو بات یہ ہے کہ عطر من اللہ صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں ایز اے جج بھی. تو انہوں نے معافی دے دی، بڑے دل کا مظاہرہ کیا، درگزر کا مظاہرہ کیا. لیکن میں عدلیہ سے بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فراخ دلی کا مظاہرہ جو ہے نا، اس قسم کے شیطانی ذہن کے انسان کے ساتھ نہیں کیا جاتا. اگر آپ اس قسم کے انسان کو معاف کریں گے، جس کا کام ہی یہی ہے کہ پہلے جلسوں میں کھڑے ہو کر بدتمیزی کرو، جملے کسو، الزام لگاؤ، بھلے بعد میں وہ الزام کا دھڑن تختہ ہو جائے، لیکن وہ بہت سالوں سے یہی کرتا آ رہا ہے. اور جب قانون کے شکنجے میں گردن پھنستی ہوئی نظر آئے تو جا کے معافی مانگ لو. اور آپ کیا خیال ہے کہ جب وہ جج زیبا سے معافی مانگنے گئے تھے تو وہ اس لیے معافی مانگنے گئے تھے کہ ان کو لگا تھا ان سے غلطی ہوئی ہے؟ ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے چیک کر لیں. وہ جج زیبا صاحبہ سے معافی مانگنے اس لیے گئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ معافی نہیں مانگی تو میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا، میں توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. تو یہ معافی انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مانگی. اور جج زیبا صاحبہ کی جو توہین ہوئی ہے، اس کی کبھی معافی دینے سے پہلے جج زیبا صاحبہ سے پوچھا کہ اس کو معافی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ایسے شخص کو جب معافی ملتی ہے تو آپ کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں پاکستان میں؟ پھر اب کس کے منہ پہ فلٹر لگا ہوگا؟ کوئی بھی جلسے میں کھڑا ہو کے اٹھ کے کسی خاتون کو گالی دے، ڈرائے، دھمکائے، جھوٹا الزام لگائے، بلی کرے، اور اس کے بعد جا کے معافی مانگ آئے گا. پھر سب کو معافی دینی پڑے گی. پھر طلال چودھری صاحب کو جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو بھی معافی دینی پڑے گی. پھر جو دانیال عزیز صاحب ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، ان کو بھی معافی دینی پڑے گی. پھر نہال ہاشمی صاحب کو بھی معافی دینی پڑے گی. اور ان کو معافی ملنی بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ سیاسی لوگ ہیں. اس شیطان کو آپ نے معافی دی تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ یہ یہی کرے گا. وہ اور زیادہ امبولڈن ہوا ہے آج. اس کو پتا ہے کہ جو چاہے کر لو، بعد میں جا کے معافی مانگ لو.